ایک آدمی کے پاس رکشہ ہے، رکشے پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، آمدنی پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ رکشہ چاہے 2 لاکھ کا بھی ہو، 10 لاکھ کا بھی ہو، ٹیکسی چلاتا ہے، ٹیکسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، آمدنی پر زکوٰۃ ہو۔ کہتے جی امام حرم کے جو ہیں وہ نماز کے وقت عربی میں کچھ پڑھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں صفیں سیدھی کرو، استو عدلو سد الخلل۔ میرے بھائی نے عمرے کا طواف کیا، 4 یا 5 طبیعت خراب ہو گئی، ہوٹل چلا گیا، 12 اگلے دن طواف اور صفا دوبارہ کیا، ٹھیک ہو گیا، لیکن اگر احرام نہیں کھولا تو احرام کھول دیا تو دم پڑ گئی۔ میں نے 12 تاریخ کی رات میں طواف دیارت کیا تھا، اللہ پیسے دے دم دے دو ورنہ اللہ قبول فرمائے۔ میں نے مروہ پہ ایک آدمی نے سر پہ ڈبل بلیڈ والا مشین لگایا تھا، پھر بال صاف نہیں ہوئے، دم پڑ گئی۔ بال صاف کہاں ہے؟ مشین میں چلے بس پھیرنے سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ احرام کی حالت میں ہم دھوپ والے چشمہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے حج پر آنے سے پہلے حیض کو روکنے کے لیے دوائی استعمال کی، اس کے باوجود باتھ روم کی میں کچھ داغ لگ جاتا ہے، کپڑے میں نہیں لگتا، وہ ٹھیک ہے، وہ حیض نہیں ہے، بس وہ اسی دوائی کا اثر ہے۔ میں نے طواف کے دوران کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسہ دیا، نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن جو کیا غلط کیا، آئندہ کچھ نہ کریں۔ ہمارے والد پر 14 سال قبل حج فرض ہوا تھا، حج کے پیسے بچوں کو دینے کہ بچوں نے خرچ کر دیے، پھر 4 سال قبل والد سے بیمار ہوئے، انہوں نے بچوں کو وصیت کی، بچہ میری جگہ انتقال، بچے نے 3 سال حج کی حکومت کی، میں جمع کرے، اس کے نام نکل بالا اپنے والد کا حج کرے ان کی وصیت کے مطابق۔ آج کل آپ نفلی طواف زیادہ کریں، یا حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، کوئی حج میں کشتی لڑنی ہے، آپ نے ریسلنگ پہ جانا ہے، ایئر کنڈیشن بسوں میں جاؤ گے، ایئر کنڈیشن خیمے میں بیٹھو گے، البیک کے مرغے اڑاؤ گے، تو کون سی تم نے محنت کرنی ہے جناب؟ تم نے اتنا کبھی گھر میں نہیں کھایا ہوگا، یومین عرفات میں کھا جائیں گے۔ یہ تو سارا راستہ چلتے رہیں گے، ذکر کوئی کہہ دے گا لبیک لبیک، پھر کھانا شروع کر دیں۔ یہ حج پہ تھوڑے آئے ہوئے ہیں، یہ تو ایک تماشا ہے۔ حج تو پتہ نہیں لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا حج، شاید اس کی دعا سے اللہ کرے ہمارا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ میرا بھائی مینا میں سبیل کے کنٹینر ہوں، یہاں ہوں، امیر ہے تو نہ لیں، غریب ہے تو لے لیں، ایک ایک لفظ پہ بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا لوگوں نے انتظام کیا ہوا ہے کھانے کا، لیکن اگر آپ مستحق نہیں ہیں تو کیوں کھائیں؟ گھر میں کبوتر رکھیں کوئی حرج نہیں، لیکن کبوتر بازی نہ کریں، اس پہ بازی لگائیں، پیسے لگائیں۔ امام کے ساتھ فاتحہ دل میں بھی نہیں، دل میں تصور کریں۔ میرے کزن 25 دن سے شہر میں غائب ہو گیا ہے، اللہ پاک کی مشکل حل کرے، سورۃ والضحیٰ پڑھ کے دعا کریں۔ مدینے میں درخت سے پتہ توڑا ہے، کوئی گناہ نہیں، استغفار کرو۔ واپسی ہے 21 تاریخ کو، 18 دن یہاں مقیم ہے، 18 دن اگر حج کے بعد آگے مقیم ہوں گے تو پھر آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ ہمارے ساتھ ایک عورت محرم کے بغیر آئی ہے، ہوٹل والوں نے اس کو ہمارے کمرے میں رکھا ہے، ہم فیملی کے باہر نہ غیر محرم کے بغیر آنا تو گناہ ہے، لیکن حج تو ہو جائے گا، گناہ گار ہوگی، توبہ کرے۔ میرے ماموں کے ساتھ 2 بندے لڑ رہے تھے، ایک کو میں جانتا تھا، دوسرے کو نہیں جانتا تھا۔ جس کو میں نہیں جانتا تھا اس نے خنجر نکالی،
وہی خنجر میں نے اس سے چھین کے اس کو مار دی، موقع پہ مر گیا، اچانک بہرحال آپ پر قتل کا گناہ تو ہے، ان کو راضی کرو، دیت ادا کر دو۔ ہماری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، ایک آدمی 4 نماز میں تو نہیں آتے، ایک نماز پر جو پڑھاتے ہیں اس کا شکریہ، جو نہیں پڑھاتے کوئی اور رکھ لو۔ ہمارے یہاں رواج ہے کہ اگر حمل والی عورت کسی فوتیدگی والے گھر میں جائے گی تو اس کا حمل گر جائے گی۔ یہ ہندوؤں کی باتیں ہیں، مسلمانوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر ایک آدمی آپ کا مقروض ہے، اتنی قرضے والی رقم زکوٰۃ میں آپ دے سکتے ہیں، یعنی جو ڈوب جائے وہ اللہ کے کھاتے میں، نہیں دے سکتے جناب۔ اگر کسی نے حرام کے پیسے رشوت لیتا رہا لیکن اب توبہ کی، توبہ تو کی ہے لیکن کوشش کرے کہ جن سے پیسے لیے تھے واپس کرے، یا اتنی پیسے خیرات کر دے۔ حقوق العباد حج سے معاف نہیں ہوتے۔ والدین کے لیے حج کریں، اس کا زیادہ ثواب ہے صدقے خیر، چونکہ حج میں تو سارے صدقے خیرات سب کو چاہ گیا نا۔ 15 دن ہو گئے، نماز پوری پڑھیں گے۔ 9 کو نماز الحجہ کا جمعہ ہے، مکے میں پڑھ کے جائیں، امینہ میں پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال عورت جو بغیر محرم کی آئی ہے وہ گناہگار ہے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ قریب نہ رہیں، بہتر ہے۔ کمرے میں اس کے ساتھ غیر محرم کو نہیں رہنا چاہیے، اس کو الگ رکھیں یا کپڑے کا ایک پردہ بنا دیں۔ غیر محرم کی طرف سے آپ طواف نہیں کر سکتے، کہ خود بھی حج فرض تھا لیکن کسی نے کرا دیا تب بھی حج ادا ہو گیا۔ یہاں جو قربانی ہے وہ شکرانے کی ہے، دم تمتع ہے۔ اپنے ملک میں جو کرتے ہیں وہ قربانی، وہ ضحیہ ہے، وہ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب پڑھنی ہوگی۔ طواف وداع 8 دن حج سے پہلے کریں۔ ابھی آپ جا رہے ہیں مکہ میں، نہ وداع یہاں پہلے کر رہے ہیں، یہ اچھا وداع ہے بھائی۔ وداع جس دن جانا ہوگا اس دن ہوگا۔ یہ اصل میں جان چھڑانے کے لیے فکر میں ہے نا، کہ کوئی موقع ملے کہ ہم عرفات کے بعد سیدھے بھاگ جائیں، بس۔ آنے کی کیا ضرورت تھی جی؟ یہاں کو فرشتے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں گاڑیوں کا کام کرتا ہوں، کچھ ایڈوانس، کچھ مہینے باقی ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ اللہ ہر مسلمان کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر پیشاب کے قطرے کی وجہ سے احرام کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، دوسرا کپڑا ساتھ رکھ لیں، اس کو دھو لیا کریں۔ کسی انسان سے زنا ہو گیا،